نستعين على رسول الكريم اما بعد. آج کا درس سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 سے شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، امانت دار فرشتہ اسے لے کر اترا ہے، تمہارے اے پیغمبر تمہارے قلب پہ اترا ہے تاکہ تم ان میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں. ایسی عربی زبان میں اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے. اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بھلا کیا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور اگر ہم یہ کتاب اجمی لوگوں میں سے کسی پہ نازل کر دیتے اور وہ ان کے سامنے پڑھ بھی دیتا تو یہ لوگ تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے دلوں میں تو ہم نے اس کو اسی طرح داخل کیا ہے. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، یہ لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھیں. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ان کے پاس اس طرح اچانک آ کھڑا ہو کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پھر یہ کہہ اٹھیں کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے. پچھلی آیات میں بلکہ پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کا اور ان کی قوموں کا ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور اب آخر میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. گویا کہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ سارے انبیاء گزر گئے، اب اس کے بعد آخری کتاب اور آخری نبی، اس کا تذکرہ ان آیات میں کیا جا رہا ہے. چنانچہ سب سے پہلے قرآن کریم کا ذکر ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن کریم، یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، امانت دار فرشتہ اسے لے کر اترا ہے. روح سے مراد ہے فرشتہ، امین امانت دار، اور اس سے مراد ہے جبرائیل امین. جبرائیل امین کو قرآن کریم نے یہاں روح الامین فرمایا، اور سورہ نحل میں روح قل نزلہ علی روح مقدس، یا اس طرح کا کوئی لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی، یعنی وہاں پہ مقدس کا لفظ استعمال ہوا، یہاں پہ روح کا لفظ استعمال ہوا، یعنی دونوں جگہ اس سے مراد جبرائیل امین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے قرآن کریم جو ہے وہ نازل فرمایا. اور روح اس وجہ سے جبرائیل امین علیہ السلام کو کہا گیا کہ ظاہر ہے آپ فرشتے ہیں تو جسم اور جسمانی اوصاف سے پاک ہیں. جس طرح ہماری ایک روح ہے، ہمارا ایک جسم ہے، تو جسم سے ہٹ کر یہ روح آپ کو کہیں نظر نہیں آئی، آپ اس جسم میں ہی اس کو محسوس کرتے ہیں کہ روح ہے، اور جسم سے ہٹ کر آپ وہ روح اس کا احساس کرنا چاہیں تو احساس نہیں ہو سکتا. تو جبرائیل امین بھی اور دیگر فرشتے بھی
یہ جسم سے اور جسمانی خصوصیات اور جسمانی صفات سے پاک ہے، اس لیے ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ البتہ اپنا کام وہ کرتے ہیں، ہمارے دائیں بھی فرشتہ ہے، بائیں بھی فرشتہ ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر یہ فرشتے ہماری حفاظت نہ کریں تو ہمیں تو یہ جنات اور شیاطین جو ہے ختم کر دیں۔ تو 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہو معقبات من بین یدیہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ یہ فرشتے ہیں جو انسان کے ہر طرف ہیں اور یہ انسان کی اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو فرشتے تو اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام، ان کا سب سے اہم کام قرآن لے کے آنا تھا، وحی لے کے آنا تھا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی لے کر آتے رہے، اور نبوت ختم ہو گئی تو وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور زمین اس برکت سے محروم ہو گئی جو برکت جبرائیل امین کے وحی لے کر آنے سے زمین پر ہوتی تھی، یہ زمین اس برکت سے محروم ہوئی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ لوگ بتائیں کہ حضرت ام ایمن نے حضور کی پرورش کی، بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی انہوں نے، اور جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آؤ چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں۔ یہ سب حضور کا حق تھا نا، کہ حضور کے رخصت ہونے کے بعد جو لوگ حضور سے وابستہ تھے، یہ حضرات ان کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہم ہیں کہ کوئی زندہ رہتا ہے تو شاید کسی حد تک اس سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد تو اس کو بھول جاتے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام تھے جو یہ حضور سے ہی سیکھا تھا انہوں نے، کہ حضور کے جانے کے بعد یہ حضور سے جو تعلق رکھنے والے تھے یہ ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہ صاحبزادے سے کہ تمہارے والد نے ہمارا وظیفہ باندھا ہوتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اغنیاء صحابہ میں سے ہیں، تو امہات المومنین میں سے ہماری ہر ماہ کا وظیفہ ماہانہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے باندھا ہوتا۔ اپنے ساتھ ان کو اپنے خرچے پر اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر خدمت کے لیے ان کو حج پہ لے جاتے تھے، عمرے پہ لے جاتے تھے، جتنی ہماری امہات المومنین ہیں سب کو تو خدمت کرتے تھے۔ تو یہ سب سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا تھا، حضور نے یہی سکھایا تھا اور صحابہ کرام اسی پہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ آؤ چلو ام ایمن کے پاس چلیں، ان کی خدمت میں جائیں، حضور سے تعلق ہے ان کا اتنا اہم۔ تو یہ گئے تو حضرت ام ایمن جو ہے وہ رو رہی تھی، تو میں پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں؟ تسلی دی کہ بھائی ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو تسلی کے کلمات کہے۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ حضور دنیا سے چلے گئے، ہر ایک کو جانا ہے، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جبرائیل امین جو وحی لے کر زمین پر آتے تھے اس کی جو برکات زمین پر نازل ہوتی تھی اب ہم اس سے محروم ہو گئے، اب ہم اس سے محروم ہو گئے، میں اس محرومی پہ رو رہی ہوں۔ تو وہ برکات تو ظاہر ہے جو وحی کی شکل میں آتی تھی، اور وحی لے کر جب وہ آتے تھے ان کے ساتھ جو برکات اترتی تھی، زمین تو اور اہل زمین اس سے محروم ہو گئے، لیکن جبرائیل امین بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس امت کی مدد ضرور فرماتے ہیں، آج بھی فرماتے ہیں کہ امت کے مشکل وقت میں جبرائیل امین جو ہے وہ امتیوں کے پاس آتے ہیں اور ان کے لیے وہ تسلی کا سامان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مدد فرماتے ہیں، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ روح، وہاں روح القدس سورہ نحل میں روح القدس فرمایا اور یہاں پہ روح الامین فرمایا، یعنی دونوں سے مراد جو ہے وہ جبرائیل امین ہے۔ اچھا، اب یہ امانت دار فرشتہ یعنی جبرائیل امین اسے لے کر اترے ہیں علی قلبک لتکون من المنذرین، اور یہ قرآن
تمہارے قلب پہ اترا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے پیغمبر یہ قرآن تمہارے قلب پہ اترا ہے تاکہ تم ان پیغمبروں میں شامل ہو جاؤ جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ بتلا دی کہ یہ قرآن قلب پہ اترا ہے. اصل چیز وہ ہے جو دل میں اترتی ہے، زبان تو اس کو تعبیر کرتی ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اللہ نے یہ قرآن کریم اتارا ہے. اور کیوں اتارا ہے؟ تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں. یعنی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کام انذار ہے. جہاں تبشیر ہے وہاں انذار بھی ہے. تبشیر کے معنی خوشخبری سنانا. جہاں وہ جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں نا، وہاں پہ جہنم کی ہولناکیاں بھی ہوتا. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کام جہاں خوشخبریاں سنانا ہے وہاں ان کا کام ڈرانا بھی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اہل علم یہ انبیاء کے وارث ہیں. ان کا کام جہاں لوگوں کو خوشخبریاں سنانا ہے تو وہاں غلط کاموں پہ ڈرانا اور غلط کاموں سے روکنا یہ بھی اہل علم کی ذمہ داری ہے. بلسان عربی مبین، ایسی عربی زبان میں یہ اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے. یعنی یہ قرآن کریم عربی زبان میں اترا ہے. اس میں یہ بتا دیا کہ دیکھو قرآن وہی ہے جو عربی میں ہے. اگر اس کا ترجمہ ہے تو وہ قرآن نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. قرآن کریم کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا مفہوم ہے جو ترجمے کی شکل میں بتایا گیا. جو قرآن ہے وہ عربی میں، عربی زبان میں. لہذا اگر صرف ترجمہ ہے تو اس کے اوپر قرآن کریم کے احکام نہیں جاری ہوگے. یعنی خالی ترجمہ ہے تو اس میں قرآن کریم کے احکام جاری نہیں ہوں گے. آپ اس کو نماز میں ترجمہ پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے نا، تو نماز میں عربی میں قرآن پڑھیں گے تو نماز ہوگی، ترجمہ پڑھیں گے تو اس سے نماز نہیں ہوگی. اسی طرح قرآن کریم جو عربی میں آپ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو وہی چھو سکتے ہیں جو کہ پاک ہوں. لیکن اگر ترجمہ ہے صرف تو اس کو بغیر وضو کے بھی چھو سکتے ہیں. اور اسی طرح علماء نے لکھا کہ چونکہ قرآن اصل عربی میں ہے اس لیے قرآن پاک کا ایسا ترجمہ جو بغیر عربی متن کے ہو وہ چھاپنا جائز نہیں. اچھی طرح ذہن میں رکھیں، قرآن پاک کا ترجمہ چاہے وہ اردو میں ہو، انگریزی میں ہو، فارسی میں ہو، وہ چھاپنا جائز نہیں ہے بغیر عربی متن کے. وجہ یہ ہے کہ لوگ پھر رفتہ رفتہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ اس ترجمے کو قرآن کہنا شروع کر دیں گے، اس ترجمے کو قرآن کہنا شروع کر دیں گے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ایک رسالہ ہے اس موضوع کے اوپر، جو ان کے 6 جلدوں میں کتاب ہے جواہر الفقہ، اس میں چھپا ہوا ہے. اس نے بڑی تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے کہ بغیر عربی متن کے قرآن کریم کا ترجمہ چھاپنا جائز نہیں. وجہ یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم میں تحریف کا راستہ کھلے گا. دیکھیں نا کہ ہمارے اس قرآن پاک کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ اللہ نے اس کو جس طرح جن الفاظ کے ساتھ نازل کیا ہے آج تک یہ انہی الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے. یہ اس کا معجزہ ہے اس قرآن پاک کا. اگر ہم اردو میں ترجمہ اس کا صرف چھاپیں گے تو کل اس ترجمے میں کوئی آگے پیچھے کوئی تبدیلی کر دے تو پچھلی کتابوں میں جس طرح تحریفیں ہوئی ہیں وہی تحریفیں پھر اس کے اندر ہو جائیں گی. وہ تو پتہ نہیں کس زبان میں نازل ہوئی تھی. آج وہ اصل زبان میں جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ تو اس کی تو خبر ہی نہیں. انگریزی میں الگ بائبل ہے، اردو میں الگ بائبل ہے، ہر زبان کی الگ بائبل ہے. تو اصل کون سی زبان تھی وہی محفوظ نہیں ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی جو اصل کتاب ہے اس کا مفہوم بھی محفوظ رہا ہے، اس میں وہ تحریف کرتے چلے آئے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا کہ اس کی زبان بھی محفوظ فرما دی. وہ زبان عربی زبان. اسی لیے عربی زبان سیکھنے کی جہاں بہت ساری فضیلت ہے وہاں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کی زبان.
یہ رسول امین کی زبان ہے، تو اس لیے عربی سیکھو تاکہ قرآن کی زبان سمجھ سکو، تاکہ تم رسول امین کی زبان سمجھ سکو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلسان عربی، یہ ہم نے عربی میں نازل کیا، عربی زبان میں نازل کیا۔ لہذا کسی اور زبان میں اگر ترجمہ ہے تو اس کو قرآن کریم نہیں کہا جائے گا، نہ اس کے احکام جاری ہوں گے، نہ نماز میں آپ کو پڑھیں تو آپ کی نماز ہوگی، اور نہ اس کو الگ سے چھاپنا جائز ہے، بلکہ قرآن کریم کے اصل متن کے ساتھ ترجمہ چھاپنا چاہیے۔ جیسے الحمدللہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ جو ترجمے ہیں ان کے ساتھ عربی میں لکھا ہوا قرآن پاک لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ اس کا ترجمہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے اس کی تشریحی نوٹ ہوتا ہے، وہ اس کے بعد۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے اس کی تشریح فرماتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی اتنے کاغذ جس طرح ہمارے یہاں فراوانی کے ساتھ پائے جاتے ہیں وہ تو زمانہ نہیں تھا، کہیں درخت کے پتے تھے، کہیں درخت کی چھال تھی، کہیں ہڈی تھی اونٹ کی، جو اونٹ کی بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں چوڑی، وہ ہڈیاں ہوتی تھی، ان کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ تو یہی تختیاں ہوتی تھی، ان کے اوپر لکھتے تھے لوگ، پتھر ہوتے تھے سفید پتھر، اس کے اوپر لکھتے تھے قرآن پاک۔ تو صحابہ جب حضور تشریف فرماتے نا کوئی، تو صحابہ کرام اس قرآن کریم کی آیت کے نیچے وہ تشریحی کلمات لکھ دیتے تھے، سمجھنے کے لیے، اپنی یادداشت کے لیے وہ تشریحی کلمات اس کے نیچے لکھ دیا کرتے تھے کہ میں حضور نے اس کلمے کی یہ تشریح فرمائی، وہ لکھ دیا کرتے تھے۔ حضور نے اس سے بھی منع فرمایا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو، کہ یہ جو میرے تشریحی کلمات ہیں وہ اس طرح آپ بین السطور، سطروں کے درمیان آپ نہ لکھیں، اور اگر کسی نے لکھا ہے وہ اس کو مٹا دے۔ کیوں اتنی احتیاط کی؟ ایسا نہ ہو کہ بھائی آج تو انہوں نے یہ لکھ دیا، ان کو تو پتا ہے کہ میں نے یہ تشریح لکھی ہے، ان کی آنکھ بند ہوئی، بعد میں آنے والا جب وہ تحریر دیکھے گا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ شاید یہ بھی قرآن ہے، وہ یہی سمجھنا شروع کر دے گا کہ یہ بھی قرآن ہے۔ تو قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کے لیے اتنا انتظام فرمایا کہ جو تشریحی کلمات وہ سطروں کے درمیان یادداشت کے طور پہ لکھ دیتے تھے اس کے اوپر بھی پابندی لگی، کیونکہ وجہ ہے کہ نیا نیا قرآن نازل ہو رہا تھا، روز وہی آ رہی تھی، اور ابھی صحابہ کرام اس کے اسلوب سے اتنے زیادہ مانوس بھی نہیں ہوئے تھے، اور نہ اتنا قرآن کریم سینے میں محفوظ کیا تھا، آہستہ آہستہ آ رہا تھا، آہستہ آہستہ یاد کر رہے تھے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ وہ تشریحی کلمات جو بیچ میں لکھے ہیں وہ لکھنے کی اجازت دے دی جاتی تو کل یہ سمجھتا کہ یہ بھی قرآن ہے، تو قرآن کریم کے ساتھ غیر قرآن مل جاتا۔ اس تحریف سے بچانے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی لگائی۔ تو ہم تک جو قرآن الحمدللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک حرکت، ایک ایک حرف کے ساتھ جو محفوظ ہو کر ہم تک پہنچا ہے، اور سینوں کے سینوں میں اللہ نے محفوظ فرمایا ہے، اس میں آپ کو ایک ایک نقطے، ایک ایک حرف کا بھی فرق نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ نے یہ سارا انتظام اسی لیے فرمایا کہ یہ آخری کتاب ہے اللہ کی، اس کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے یہ شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو ان ساری تحریفات سے محفوظ کرنے کے لیے یہ سارے انتظامات فرمائے، تو فرمائے کہ بلسان عربی مبین، ایسی عربی زبان میں اترا ہے جو پیغام کو واضح کر دینے والی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اب قرآن کریم کی حقانیت کے اللہ دو دلیلیں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں اس آیت کے۔ ایک مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ یعنی قرآن کریم اور صاحب قرآن جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی تمام کتابوں میں موجود ہے، یہاں تک کہ تورات، انجیل، اس میں یہ سب تحریف کر چکے ہیں، کرنے کے باوجود آپ کا تذکرہ آج بھی موجود ہے۔
بائبل سے قرآن تک 3 جلدوں میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب داد برکاتہم کی کتاب ہے بائبل سے قرآن تک. یہ اصل ترجمہ ہے اظہار الحق کا. اظہار الحق عربی میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو عیسائیت کی تردید میں لکھی گئی ہے. اس میں اس کا اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہے, انگریزی میں بھی ہے, بائبل سے قرآن تک. اس میں آخر میں پورا ایک رسالہ ہے جس میں پچھلی کتابوں سے آج جو کتابیں موجود ہیں جن کو یہ آسمانی اور الہامی کتابیں کہتے ہیں, ان میں کہاں کہاں قرآن کا تذکرہ آیا ہے, کہاں کہاں حضور کا تذکرہ آیا ہے, وہ ساری جمع کی. تو آج بھی اس تحریف کے باوجود یہ قرآن کریم کا تذکرہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں موجود ہے. اور اس کا اس زمانے کے بھی یہود اعتراف کیا کرتے تھے. وہ اعتراف کیا کرتے تھے کہ ان کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کا تذکرہ پچھلے تمام صحیفوں میں موجود ہے. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم جن مضامین کو بیان کر رہا ہے یہ سارے مضامین کوئی نئے مضامین نہیں ہیں. یہ پچھلی کتابوں میں بھی یہ مضامین موجود تھے. یہ پچھلی کتابوں میں بھی یہ سارے مضامین موجود تھے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ دیکھیں جو بنیادی اصول ہے نا ہماری دین اسلام کے, جو بنیادی اصول ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ایک ہے, ان کا کوئی شریک نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ قوموں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھیجتے ہیں, قیامت قائم ہونے والی ہے, وہاں حساب کتاب ہوگا, ہمیں مرنا ہے, اور مرنے کے بعد جو ہے پھر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے, فرشتے ہیں, اللہ کی کتابیں ہیں. یہ بنیادی جو عقائد ہیں, بنیادی اصول ہے, یہ اصول ساری دینوں میں مشترک ہے. یعنی ایسا نہیں, اصولوں میں اختلاف نہیں ہے کسی بھی دین میں. جو اسلام کے بنیادی اصول ہے ہر مذہب میں وہ بنیادی اصول. اسی لیے میں نے حدیث سنائی تھی نا پچھلی مرتبہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء اخو علات ابوہم واحد امہاتہم شتیٰ, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے انبیاء ہیں یہ باپ شریک بھائی ہیں. جتنے انبیاء ہیں یہ باپ شریک بھائی, یعنی ان کا باپ ایک ہے, مائیں الگ الگ ہیں. کیا مطلب کہ بھائی جتنے انبیاء تشریف لائے سب کی دعوت کے جو بنیادی اصول تھے وہ ایک جیسے. جھوٹ سب جگہ منع ہے, چوری سب جگہ منع ہے, کم تولنا سب جگہ منع ہے, لواطت جس کا ذکر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں آئے یہ ہر مذہب میں منع ہے, شرک ہر مذہب میں منع ہے. یہ جتنے بنیادی جتنی باتیں ہیں یہ تمام ادیان میں مشترک ہیں. ہاں البتہ جو جزئی احکام ہیں ان میں فرق ہے کہ بھائی ہمارے یہاں نماز کا یہ طریقہ ہے, ہو سکتا ہے کہ پچھلی امتوں میں نماز ہو اس کا یہ طریقہ نہ ہو, اس کا کوئی اور طریقہ ہوتا. ہمارے یہاں روزے کا ایک خاص طریقہ ہے, وہاں پہ روزے ہو لیکن اس کا طریقہ کار ذرا مختلف ہو. تو یہ جو جزئی احکام ہے ان میں ذیلی احکام ہے, ان میں فرق ہو سکتا ہے لیکن بنیادی اصول ایک ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قرآن کریم جو بنیادی اصول بیان کر رہا ہے یہ پچھلی تمام کتابوں میں موجود ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پچھلی تمام کتابوں کا خلاصہ اللہ نے یہ قرآن کریم کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا. اسی وجہ سے قرآن کریم کو مہیمن فرمایا. مہیمنن فرمایا چھٹے پارے میں. مہیمن کس کو کہتے ہیں؟ حفاظت کرنے والے کو. کہ یہ قرآن کریم یہ پچھلی کتابوں میں جو باتیں ہیں اس کے بارے میں بھی بتلاتا ہے, اور پچھلی کتابوں کے جو سب کچھ مضامین ہیں یہ قرآن کریم ان کی حفاظت کرنے والا ہے. قرآن کریم ان کی حفاظت کرنے والا ہے. تو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے پچھلی جتنی کتابیں گزری ہیں ان سب کی حفاظت کا انتظام فرمایا. تو دو مطلب ہو گئے انہ لفی زبور الاولین کا. ایک مطلب یہ کہ اس قرآن کا تذکرہ اور صاحب قرآن کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں موجود ہے, اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے مضامین پچھلی کتابوں میں موجود ہے. ایک حدیث مستدرک کے حاکم کی روایت ہے
اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حامیم، جو صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں اور جو صورتیں تاسین سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ طٰہٰ اور حوامیم اور تواسین، فرمایا کہ یہ مجھے صحف موسیٰ سے ملی، یعنی ان کے مضامین وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، یہ مجھے اس میں سے ملی۔ اور سبح اسم ربک الاعلیٰ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں خود ہے کہ وَإِنَّهُ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہ جو سورہ اعلیٰ کا مضمون ہے یہ پچھلے صحیفوں میں بھی تھا، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے دیے، سورہ اعلیٰ کا مضمون جو ہے وہ ان میں بھی تھا۔ تو گویا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے مضامین پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہیں، تو ان میں کوئی آپس میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے ان کے اندر۔ پھر فرمائے کہ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، دوسری دلیل قرآن کریم کی حقانیت کی اللہ تعالیٰ نے دی کہ بھلا ان لوگوں کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہیں، یعنی جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں وہ قرآن سے واقف ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن ہے اور اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے وہ علماء جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، یہ تو خود گواہی دیتے تھے، اللہ نے ان کو دونوں ادیان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب تک دین موسوی برحق تھا تو یہ دین موسوی پہ عمل کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی تو اس وقت اسلام لے آئے اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیا، یہ تو گواہی دیتے ہی دیتے تھے۔ اور جو علماء بنی اسرائیل کے، یہود کے جو علماء ایمان نہیں لائے، جانتے وہ بھی تھے بس مانتے نہیں تھے۔ قرآن کریم نے پہلے پارے میں فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حقانیت کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ پہچان اتنی ہے، پہچانتے ہیں، ان کی کتابوں میں سارا تذکرہ موجود ہے، بس مانتے نہیں، کیونکہ ضد اور ہٹ دھرمی ان میں تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ جب سارے انبیاء، بے شمار انبیاء بنو اسرائیل میں آئے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے ہیں، تو یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بھی انہی کی اولاد میں سے ہو۔ اللہ نے وہ سعادت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل کو عطا فرمائی، تو بس اس کی وجہ سے حسد کرتے تھے، مانتے نہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے نا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو یہود ہے نا، یہ بڑے بہتان تراش لوگ ہیں، ابھی ان کو میرے اسلام کا پتہ نہیں، میں پردے میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ ان سے ذرا میرے بارے میں پوچھیں، ورنہ اگر ان کو پتہ چل گیا نا میں اسلام لے آیا ہوں تو یہ طرح طرح کے مجھ پہ الزامات لگائیں گے۔ وہ پردے میں بیٹھ گئے، یہود کے علماء کو آپ نے بلایا اور پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ تو کہنے لگے خیرونا وابن خیرنا، ہم میں تو سب سے بہتر ہیں اور ہمارے بہترین لوگوں کے اولاد میں سے ہیں، یعنی ان کے آباء و اجداد بھی بہترین لوگ تھے، یہ خود بھی بہترین ہے۔ تو آپ نے اچھا، اس پردے کے پیچھے سے حضرت عبداللہ بن سلام تشریف لائے، کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، بس یہ کلمہ پڑھا تو فوراً وہ یہود کہنے لگے شرنا وابن شرنا، یہ تو ہم میں سب سے بدترین آدمی ہے اور اس کے آباء و اجداد بھی بڑے بدترین قسم کے لوگ۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو میں ان کے ہاں بڑا معزز ہوں اور ان کے ہاں میرا بڑا مقام ہے، لیکن جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اس وقت آپ دیکھیے گا کہ یہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ یہ قرآن ہے اور یہ آخری نبی آئیں گے اور یہ ساری پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کریں گے، سب معلوم تھا، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرکین سے کہ دیکھو پچھلی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے، علماء بنی اسرائیل بھی انہیں جانتے ہیں،
تو پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے، پھر بھی تم اس قرآن کریم میں شک کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بھلا کیا ان لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے علماء اس سے واقف ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اصل میں جب قرآن پاک عربی میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو یہ مشرکین کہتے تھے کہ بھائی یہ محمد بھی عربی، یہ قرآن بھی عربی، تو ایک عربی آدمی عربی کلام بنا کے لے آیا، ہمیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا اگر ہم یہ قرآن کسی اجمی پہ نازل کرتے، غیر عربی پہ نازل کرتے، تو کیا پھر تم ایمان لے آتے؟ تم کہتے کہ یہ اجمی آدمی ہے، اس کو کیا پتا کہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ عربی میں اور یہ اجمی ہے، اجمی کا عربی سے کیا تعلق؟ مقصد یہ کہ تمہیں ایمان لانا نہیں، تمہیں ایمان لانا نہیں ہے، ہم نے عربی میں نازل کیا، عربی آدمی میں نازل کیا، تو تم کہتے ہو کہ بھائی یہ عربی آدمی عربی بنا کے لے آئے۔ اگر ہم اجمی زبان میں نازل کرتے ہیں قرآن تو تم کسی اجمی پہ نازل کرتے، تم کہتے کہ یہ اجمی ہے، یہ عربی ہے۔ اور اگر اجمی پہ اجمی زبان میں نازل کرتے تو تم کہتے پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا۔ یعنی ہٹ دھرمی تو یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو نہ کرنے کا بہانہ چاہیے، تو کسی بھی طرح عربی کو عربی پہ عربی میں نازل کیا تو بھی مشکل، اگر اجمی پہ عربی میں نازل کرتے تو بھی قابل قبول نہیں، اگر اجمی پہ اجمی میں نازل کرتے تو تم کہتے کہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے، ہمیں تو اجمی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے بزرگ ہی ہیں، یعنی بڑی عمر کے ہیں، وہ ایک ادارے میں، وہ کسی ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹر پہ، تو ایک مرتبہ گفتگو چل رہی تھی ان سے میٹنگ کے دوران، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پردہ وردہ ہے نا، یہ مولویوں نے اپنی طرف سے بنایا، یہ مولویوں کا کام ہے سارا، مولوی بیزار آدمی ہے، وہ بہرحال بڑے پڑھے لکھے ہیں دنیاوی لحاظ سے، کہہ رہے ہیں مولویوں کا اپنا بنایا، کہاں ہے قرآن؟ تو میں نے سورہ احزاب میں پوری آیت ہے، میں نے وہ پڑھ کے سنائی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنے بچیوں سے اور مومن عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنی جلباب کہتے ہیں بڑی چادر، جو برقعے کے طور پہ ہمارے یہاں برقع ہے، عربوں کے یہاں بڑی چادر اڑی جاتی تھی، تو اپنی جلباب یعنی یہ جو بڑی چادر ہے اپنے اوپر جھکا لیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر وہ چادر جھکا لیا کریں۔ تو میں نے کہا یہ اس کو کیا کہیں گے ہم؟ تو سوچنے لگے، پھر کہنے لگے کہ بھئی یہ تو عربی کا ترجمہ کر رہے ہیں، مجھے کیا پتا کہ صحیح ترجمہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو پھر تو دوسرا راستہ یہی ہے کہ آپ وہ سیکھ لیں عربی، کہ اگر یہ شبہ ہے کہ میں عربی آیت قرآن کریم کی آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، شاید وہ ترجمہ ہی میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر ایک ہی راستہ رہ گیا نا کہ آپ عربی سیکھ لیں، وہ آپ کے سیکھی نہیں، بڑھاپا آ گیا، تو پھر کیا صورت ہوگی قرآن کریم سمجھنے کی؟ کہ یا تو آدمی خود سیکھے، نہیں آتا تو جس کو آتا ہے اس کی بات پہ اعتماد کر کے سمجھے اور عمل کرے، وہ بھی نہیں کرنا۔ تو بات یہ کہ جس کو نہ کرنا ہے نا اس کے لیے ہزاروں بات ہے، جس کو کرنا ہے اس کو ذرا سا اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ تو فرمائے کہ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم یہ کتاب اجمی لوگوں میں سے کسی پہ نازل کر دیتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ ان کے سامنے پڑھ بھی دیتا تو یہ لوگ تب بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، یعنی یہ جو ایمان نہ لانا اور ہٹ دھرمی ہے نا ان کے اندر، یہ ہم نے ان کے دلوں میں پیوست کر دی ہے کہ عربی میں نازل ہو تو بھی ان کے لیے تو بھی یہ انکار کریں گے، اور اجمی کی یہ عربی میں کسی اجمی پہ نازل ہو تو بھی یہ انکار کریں گے۔ تو ہم نے اس نہ ماننے کو ان کے دلوں میں
پیوست کر دیا ہے، ان کے دلوں میں ہم نے اسے داخل کر دیا۔ لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم، یہ لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ جب انسان موت کا وقت آتا ہے نا، تو موت کے آثار جب شروع ہوتے ہیں تو اللہ اس کا ٹھکانہ اس کو اس وقت دکھا دیتے ہیں۔ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بس بات یہ ہے کہ جانے والا آ کے بتاتا نہیں ہے۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کے اوپر یہ آخری لمحات آتے ہیں تو جنت میں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ جہنم میں جانے والا ہے تو جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ اور جب جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تو اس وقت یہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرعون بھی تو لے آیا تھا نا کہ آمنت بربی ہارون و موسیٰ، جب غرق ہو رہا تھا تو اللہ نے ٹھکانہ دکھا دیا تھا، جب ٹھکانہ دیکھ لیا آنکھوں سے تو کہنے لگا آمنت بربی ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آن، اب ایمان لا رہا، اب ایمان لا رہا، یعنی اب ایمان لانے کا وقت نہیں ہے۔ ایمان لانا اس وقت تک معتبر ہے جب تک کہ موت کے آثار نظر شروع نہ ہو اور آخرت کے مناظر نظر آنا شروع نہ ہو، اس وقت تک ایمان لانا معتبر ہے۔ جب آخرت کے مناظر آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو جائے، بس اس وقت جو ہے جو آپ نے زندگی جس طرح گزاری ہے اسی طرح آپ کا حشر ہوگا۔ جنت والی زندگی گزاری ہے تو جنت کے آثار نظر آئیں گے، وہیں جاؤ گے، اور اگر ایمان نہیں لائے وہ زندگی گزاری ہے تو پھر وہی منظر نظر آئے گا، پھر اسی پہ جاؤ گے، اس وقت ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ان کے پاس اس طرح اچانک آ کھڑا ہو کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی موت پہلے سے بتا کے تو نہیں آتی۔ تو یہ جو آخری سانسیں ہیں، یہ جو آخری علامات ہیں، یہ جب شروع ہوتی ہیں تو اچانک شروع ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے میں یہ میری آخری سانس ہے، یہ تو اچانک آتا ہے۔ بس اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین، سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا